اس دفعہ چونکہ میں 2 دفعہ 2009 2015 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑا، میں جیت نہیں سکا، تو میں بھی اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ مجھے نہیں دیا، ہمارے بھائی مرزا حسین کو آگے نگر خاص جو منوا صاحب کا گاؤں ہے وہاں ان کو دیا۔ پارٹی کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہری بات ہے پارٹی کی طرف سے ناراضگی وغیرہ تو کارکنوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے لیے مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں سکے گا کوئی بھی کینڈیڈیٹ، اتنا بڑا ریجن ہے، آپ گلگت ریجن میں ہوگا، استیامر ریجن ہوگا، اور پھر اسکردو ریجن آگے سیاچن سے لے کر ادھر شیگر کیٹو تک، اور پھر یہاں رندو سے لے کر، تو کون لڑ سکے گا؟ یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہوگا اگر اس طرح کی 2-4 سیٹوں پہ ہمیں ٹرکانے کی کوشش کی گئی تو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ضلع نگر سے ان کا تعلق ہے، ذوالفقار علی مراد۔ ذوالفقار صاحب کے والد صاحب پورے گلگت بلتستان کے بہت بڑی شخصیت قربان علی، پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے بہت پہلے سے منسلک رہے، اور تقریباً 20 سال پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر رہنے کا بھی ان کو اعزاز تھا۔ پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ذوالفقار صاحب خود ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ 2020 کا جو الیکشن تھا اس میں رنر اپ تھے، حلقہ 5 ان کا حلقہ بنتا ہے، یہاں سے دوسرے نمبر پہ تھے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ ذوالفقار صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی، آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے ہم 2020 والے الیکشن کے اوپر آتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ اور سوال ہیں۔ آپ 2020 میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑے، پیپلز پارٹی نے ٹکٹ چونکہ آپ کو نہیں دیا تھا، اگرچہ آپ کی بہت پرانی وابستگی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے اپوننٹ ہے جو جاوید منوا صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، اب بھی ہے، لیکن اس وقت ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ حلقہ 5 میں ٹکٹ ہولڈرز کو ووٹ نہیں پڑے، انڈیپینڈنٹس کو پڑے، اور آپ رنر اپ رہے تو تقریباً کوئی 200 آس پاس کے ووٹ کا فرق تھا۔ تو یہ 5 حلقے کی کوئی سائیکالوجی یہاں پہ کچھ اس طرح کی ہے کہ مطلب پارٹی ٹکٹ ہولڈر کو ووٹ نہ دیں؟ کیونکہ عام طور پہ تو یہ دیکھا جاتا ہے چاہے وہ بڑی پارٹی جس کا بھی ہو کینڈیڈیٹ ادھر پر ووٹ پڑتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اس کے بعد جو جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں آئی ایم این کو، ان کو السلام علیکم۔ بات دراصل یہ ہے میر صاحب کہ چونکہ میرے والد صاحب کا آپ نے تعارف کروایا، پیپلز پارٹی راجگی نظام جو نگر میں ہوا 69 کے بعد، بانی رہنماؤں میں تھے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں انٹروڈیوس کروانے والوں میں، پھر وہ خود 3-4 دفعہ گلگت بلتستان اسمبلی، کبھی گلگت بلتستان کونسل، کبھی جناب علی مشاورتی کونسل، تو اس کے ممبر رہے، پھر 2 دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت میں ان کے مشیر رہے گلگت بلتستان کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی خدمات ہے نگر کے لیے، پورے گلگت بلتستان کے لیے، تو لوگوں کی توقعات بھی ہم لوگوں سے ہیں، ہماری فیملی سے۔ پھر اسی طرح مرزا صاحب مرحوم کی بھی اپنی ایک خدمات ہے، وہ بھی 5 سال کیو لیگ کے دور میں مشیر رہے گلگت بلتستان میں، پھر 2009 میں جیتے اور ممبر رہے اسمبلی کے، تو ان کی بھی ایک خدمات ہیں۔ تو لوگ توقع رکھتے ہیں، اگر ہم سیاست نہ کرنا بھی چاہیں تو لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں، اور یہ خدمت انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ، چونکہ میں 2 دفعہ 2009 2015 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑا، میں جیت نہیں سکا، تو میں بھی اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ مجھے نہیں دیا، ہمارے بھائی مرزا حسین کو آگے نگر خاص جو منوا صاحب کا گاؤں ہے وہاں ان کو دیا، اور پھر پی ٹی آئی نے منوا صاحب کو نہیں دیا، وہ بھی آزاد تھے، میں بھی آزاد، میں بھی ہمارے جو والد صاحب تھے اور ان کے چاچا تھے، ان کی خدمت کی وجہ سے لوگوں کی توقعات تھی، تو اس وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، وہ جیتے، میرا رن اپ رہا، تو یہ سیاست کا حصہ خیر وہ ہار۔ بالکل، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا حیرت والی بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر آپ کی ایک خدمات ہیں پارٹی کے لیے، آپ کے والد صاحب کی، پوری خاندان کی، اس کے باوجود ٹکٹ دینے کے وقت کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو ٹکٹ نہ دینا؟ کیونکہ ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ اگر ہمارے پاس میں ہوتا ہم آپ کو دیتے،
لیکن نہ دینے کی کیا کوئی وجہ آپ کے سمجھ میں آتی ہے؟ وجہ تو خیر چونکہ ہم کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں بہت سارے، ایک حلقے میں 2 4 5، وہ ہم اپنی سوچ سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. پھر جو ہماری قیادت ہوتی ہے صوبائی لیول پہ اور وفاقی لیول پہ، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی نہیں، 2 دفعہ مجھے ملا، 1 دفعہ ہمارے بھائی کو ملا، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. صحیح. وابستگی ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے بس. زبردست. تو اور لوگوں نے ٹھیک ٹھاک سپورٹ بھی آپ کو کیا؟ بالکل. لوگوں نے فرق تھا ایگزیکٹ کو یاد ہے آپ کو، آپ اور منوا صاحب کے بیچ؟ بس 2200 کچھ میرے تھے تو 2400 سم تھنگ منوا صاحب کے تھے، 200 یا 250 کا ڈفرینس تھا. تو چونکہ مجھے ٹائم بہت کم ملا، جو مجھے کمپین کے لیے جو 6 تاریخ کو مجھے فائنل ہوا کہ جناب آپ الیکشن لڑیں ہمارے گاؤں ہمارے حلقے کی طرف سے، تو پھر وہ 6 دن میں جتنا میں کر سکتا تھا وہ کیا. تو اگر میں بھی ہو سکتا ہے مجھے 15-20 دن ملتے کمپین کے لیے تو میں بھی انشاءاللہ. پارٹی کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہری بات ہے پارٹی کی طرف سے ناراضگی وغیرہ تو کارکنوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر چونکہ 15 نومبر کو الیکشن ختم ہوئے، رات 12 بجے رزلٹ اناؤنس ہوئے، تو 19 تاریخ کو چیئرمین صاحب سے میری ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ پارٹی کے ساتھ ہی چلیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو آپ پارٹی کو آگے مضبوط کریں، آپ چلائیں. تو ہم نے کہا ہم پہلے بھی پارٹی کے کوئی ہم نے سچ کوئی نہیں کیا، تو اب بھی انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ. کوئی آفر آئی تھی ادھر ادھر سے دوسری پارٹیوں سے جوائن کرنے کے لیے؟ نہیں فی الحال کوئی، چونکہ ماحول ایسا نہیں ہے جو الیکشن کا کوئی قریب ماحول ہو تو الیکشن کے قریب کوئی ان دنوں میں. لیکن پچھلے دنوں کسی پارٹی نے مجھ سے ایک رابطہ کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں. صحیح. لیکن فی الحال ایسا کوئی ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑیں کہیں جائیں، کیوں پیپلز پارٹی میں عزت ہے. صحیح. بس کسی پارٹی سے رہی ہے تو صحیح. آپ نوجوان ہیں، 3 الیکشن آپ نے لڑے ہیں، کیسا ویسے ایکسپیرینس ہوتا ہے خود سے الیکشن لڑنے کا؟ کیونکہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے پولیٹیکل فیملی سے تو آپ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خود لڑنا کیسا ہوتا ہے؟ خود لڑنا شاندار رہتا ہے اور بڑا انسان خوش ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں. انسانیت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں. تو جب میں کسی کے کام آتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور پالیٹکس تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آگے بھی یقیناً پارٹی کے ساتھ ہی. ویسے ایک سوال بہت فرضی قسم کا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں بھی اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے، لیکن الیکشن ضرور لڑیں گے. وقت کے ساتھ چونکہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، میں بھی نہ لڑوں، میں بھی لڑوں، لیکن چونکہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، آج کچھ ہیں تو کل کچھ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا تھوڑا سا اپنے تعلیم کے حوالے سے ہمیں بتائیے. آپ نے ماسٹرز کیا ہے؟ جی میں نے ماس کمیونیکیشن میں نمل یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، پھر پولیٹیکل سائنس میں خراکلوم یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بھی ماسٹر کیا. زبردست. تو آپ کو فیملی کی طرف سے کوئی کمپلشن اس طرح کی نہیں تھی کہ بس چھوڑیں سیاست بہت ہو گئی، کوئی اچھی جاب کریں، آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے دور میں کہا اگر 2 دوستوں نے، لیکن چونکہ میں سیاست میں آ چکا تھا تو اب میرے ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں جن لوگوں نے مجھے 1800-2000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ بے وفائی کروں اور کسی اپنی ذاتی فائدے کے لیے کوئی پوسٹ لے لوں، کوئی نوکری لے لوں، کوئی کچھ کروں. تو یہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو آزماتے ہیں، ووٹ آپ کو دیتے ہیں تو وہ اپنے تمام رشتہ داریاں، تمام یار دوستیاں ختم کر کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ان کو دھوکہ دینا مناسب نہیں ہے. منوا صاحب آپ کے دوست بھی ہیں، غالباً ایک ہی علاقے کے ہیں. بالکل. تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے پولیٹیشین؟ آپ ان کو کیسے پایا آپ نے؟ نہیں پولیٹیشین تو خیر اچھے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسمبلی میں ممبران ہیں، ہمارے دوسرے بھائی سب اچھے ہیں. صحیح. تو اور باتیں تو پوری پی ٹی آئی بڑی اچھی کرتے ہیں، باتیں تو ساری پی ٹی آئی اچھی کرتے ہیں. پچھلے 9 مہینے میں تو ڈیلیوری کوئی آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. پوری گلگت بلتستان میں ہر جگہ پہ، ہر کوچے پہ یہی سوال ہے کہ یار ڈیلیوری کب ہوگی. باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں، دیکھیں اب آگے کیا کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہے تو کرنا چاہیے، ورنہ پھر کل عوام کے ساتھ گیلا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کوئکلی اگر گلگت بلتستان عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عبوری صوبہ دیکھیں، گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے یا نمائندوں کی طرف سے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے، اسلام آباد کے عواموں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ گلگت بلتستان کے عوام صوبہ چاہتے ہیں، لیکن آج تک عبوری صوبہ، لیکن آج تک گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے کوئی ایز سچ ہیوج گیدرنگ ہو، کوئی احتجاج ہو، جس طرح گندم کی سبسڈی کے لیے لوگ نکلتے ہیں، آج تک صوبے کے لیے اس طرح نہیں نکلیں گے. تو
اور پھر جو صوبے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں ہمیں نمائندگی 3 سیٹوں کی ہو رہی ہے اور جو صدر میں 4 سے 5 کی ہو رہی ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوگا اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ آتا ہے تو. بالکل، اگر 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے لیے مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں سکے گا کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کیونکہ اتنا بڑا ریجن ہے. آپ گلگت ریجن میں ہوگا، استیامر ریجن ہوگا، اور پھر اسکردو ریجن آگے سیاچن سے لے کر ادھر شیگر کیٹو تک، اور پھر یہاں رندو سے لے کر تو کون لڑ سکے گا. یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہوگا اگر اس طرح کی 2-4 سیٹوں پہ ہمیں ٹرکانے کی کوشش کی گئی تو. کونسل الیکشن بھی ابھی ہو رہے ہیں، ہوں گے آپ کے خیال میں؟ تو ابھی ہو تو رہے ہیں، لوگ ٹکٹوں کے لیے مختلف پارٹیاں بھی، پیپلز پارٹی نے درخواستیں طلب کی ہیں، پی ٹی آئی بھی طلب کری ہے. تو امجد صاحب کو آپ نے بحیثیت پارٹی صدر کیسا پایا؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں. پارٹی میں انہوں نے جان پھونکی ہے. مہدی شاہ صاحب جب 2000 وہ بھی اچھے تھے اپنے دور میں، بڑا کام میرے حلقے میں شاہ صاحب نے کروایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں حلقہ 5 میں مرزا صاحب جیتے تھے، ان کے برعکس مہدی شاہ صاحب نے بڑا پاور پروجیکٹس ہمیں دیے. ہمارے حلقے میں سڑک ہماری پکی نہیں تھی، ہماری سڑکیں پکی کی، اسکول اپ گریڈ ہمارے کروائے، ہاسپٹل ہمیں 10 بیڈ کا ساس ویلی میں دیا. تو شاندار انہوں نے ترقیاتی کام میرے حلقے میں کیے ہیں. صحیح. اس وقت آپ کے حلقے کا یا پورے نگر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اساتذہ کی کمی اسپتالوں میں اور اپنا سکولوں میں، اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی اسپتالوں میں. یہ 2 چیزیں ہیں. تو اگر یہ ہو جائیں، منوا صاحب چونکہ فائنانس منسٹر ہیں، پوسٹیں کریٹ کروا سکتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ میری ملاقات بارہا ہوتی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی ہے، فون پہ بات ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں، کروا سکیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی انشاءاللہ ٹائم لگے گا، ہم کوشش میں ہیں، دیکھیں ہم بھی امید میں ہیں کہ انشاءاللہ وہ کر سکیں. یہ معاملات اللہ نے ان کو موقع دیا، جیسے پہلے میں نے کہا کہ وہ کریں. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ ہمارا پروگرام آئے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.